بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے وہی یونیک نیچر آف ویب اپلیکیشن کنٹینیو ہے. اویلیبلٹی یہ ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں راؤنڈ دا کلاک. اس طرح نہیں ہے کہ جی رات کو آف ہو جاتے ہیں یا فار ایگزامپل 5 گھنٹے چلتے ہیں 3 گھنٹے نہیں چلتے. جتنی بھی آپ کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں سافٹ ویئرز ہیں وہ اراؤنڈ دا کلاک پورے سال چلتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جی فیس بک جو ہے نا جنوری فروری میں نہیں ہوگا یا واٹس اپ جو ہے نا مارچ میں نہیں ہوگا. اس طرح کوئی اس طرح باؤنڈری نہیں ہے. ڈیٹا ڈریون ہے. ڈیٹا ڈریون مینس کہ اس پہ آپ ملٹی میڈیا ڈیٹا اور یا نان ملٹی میڈیا یا ملٹی میڈیا یا اسٹرکچر یا نان اسٹرکچر جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ اس پہ کیا کرتے ہیں یعنی وہ جو ہے نا آپ اس پہ کیری کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک شیئر کرتے ہیں ایک لائک کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ڈیٹا ہے نا. ٹھیک. تو یہ جتنی بھی ویب اپلیکیشن ہے یہ ڈیٹا ڈریون ہے. ٹھیک. انیشیل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سافٹ ویئر یا تو پروڈکٹ ہے یا دوسرا کیا تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پروڈکٹ اور ایک ویہیکل ٹو ڈرائیو دا پروڈکٹ. تو یہ اس قسم کے ویہیکل ٹو ڈرائیو اس قسم کے سافٹ ویئر کے زمرے میں آ جاتے ہیں. کنٹینٹ اس کے سینسیٹیو ہوتے ہیں. کنٹینٹ سینسیٹیو مینس کہ یا سیکیورٹی وائز یا فار ایگزامپل لوگ اس کو وزٹ کریں یعنی لوگوں کو کیچ کرے اس سینس میں کنٹینٹ سینسیٹیوٹی. کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ایک اہم اور بہت بڑا ٹاپک ہے. ٹھیک. کہ ایستھیٹک سینس مینس کہ جو آڈینس ہے اس کو کیچ کرے کہ وہ آپ کے آئٹمس ویب اپلیکیشن پہ آ جائے اس میں کیا اس طرح منفرد چیز ہے. ٹھیک. یہ جو ہے نا کیا ہے کنٹینٹ سینسیٹیوٹی. اور دوسری یہ ہے کہ اس پہ اس طرح چیز نہ ہو جو قابل اعتراض ہو جو لینڈ جو لا ہے اس سے برخلاف ہو. اوکے. اور جو ویب اپلیکیشن ہے وہ ایز اٹ از تو نہیں رہتے. آپ اندازہ لگائے 10 سال پہلے جو آپ کوئی بھی ویب اپلیکیشن فیس بک یا ٹویٹر یا واٹس ایپ استعمال کرتے تھے اور آج کا ورژن دیکھیں. اسی طرح آپ نے جو انیشیل اینڈرائڈ فون لیا تھا 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اور آج کا ورژن دیکھیں اینڈرائڈ کا تو یہ سارے کنٹینیوسلی ایوالو ہوتے ہیں. کچھ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایوالو ہو جائے کچھ آٹومیٹکلی وداؤٹ یوزر ریکویسٹ ایوالو ہو جاتے ہیں. امیجیسی ہمیں امیجیٹ چاہیے ان کی سروسز. ٹھیک. ہم ویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور یہ جو ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ آئی تھنک سو کیا ہو یعنی فار ایگزامپل ایک تو ایک کمپٹیشن میں ہو اور ایک اس کے ساتھ انٹر اپیریبل ہو. ٹھیک. تو امیجیٹلی جو بھی ہارڈ ویئر آ جائے نیا اس کے لیے سافٹ ویئر ہمیں چاہیے. ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ جی نہیں یہ کمپیوٹر مشین آیا ہے اور اس کے لیے جی 2 سال ویٹ کرے اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم ہم ریڈی کرنے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. امیجیٹلی وہ آپریٹنگ سسٹم بھی ہمیں چاہیے اور اس کے سارے اپلیکیشن پھر ہمیں چاہیے اپڈیٹڈ. ٹھیک. وی کیناٹ افورڈ ہیومینٹی کیناٹ افورڈ ویٹ. اوکے. ظاہری بات ہے سیکورٹی کا مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے یہ تو ورلڈ وائڈ ویب پہ ہے نا انٹرنیٹ پہ ہے تو دے آر مور ولنریبل ٹو ہیکرز اینڈ کریکرز اور یا وائرسز. وائرسز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی انوانٹیڈ قسم کا آئی تھنک سو سافٹ ویئر ہو. ٹھیک. جو دوسرے سافٹ ویئر کو مینیپولیٹ کرے یا ایکسٹرا فار ایگزامپل لوڈ کریٹ کرے یا لائن کو بزی کرے یہ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم وائرس کہتے ہیں. ٹھیک. لاسٹ میں کیا ہے ایستھیٹکس فیچرز. ایستھیٹک مینس کہ اس کا جو یوزر کے دل کو بھا جائے. فار ایگزامپل اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں یعنی یوزر فرینڈلی ہو اس کا جو کیا انٹرفیس. ٹھیک. یہ ایستھیٹک فیچر میں آ جاتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہم ڈسکشن شروع کریں گے کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہم نے کیوں اپنایا ایز اے فیلڈ. ٹھیک. یہ اس کے ادھر پرنسپل کچھ ریزن دیے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیپلی امبیڈڈ ان ورچولی ایوری آسپیکٹ آف اور لائف. اس وجہ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ضرورت تھی کہ ہم انجینئرنگ کا ایک پورا برانچ بنائیں. دوسرا یہ تھا کہ انسانوں کو the number of people who have interest in the feature and function provided by specific application has grown dramatically. انسانوں کو جو فیچر اور فنکشن ہے تمام سافٹ ویئرس کی پہلے اتنا خیال نہیں رکھتے تھے لوگ. موبائل فون پہ اگر آپ لوگ اندازہ لگائے صرف کال شال کرتے تھے. پھر اس کے بعد ابھی ایک عام آدمی بھی ہے وہ بھی واٹس اپ اور یہ چیز ہے اور یہ جانتا ہے کہ یار پکچر بھی سینڈ کر سکتے ویڈیو بھی
سینڈ کر سکتے ہیں. پریویس جو موبائل تھے اس میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو ہر ایک اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ، سافٹ ویئر کو انجینئر کرنا یہ بہت اہم ہے. اوکے. اور تیسرا جو آسپیکٹ یہ ہے کہ جو یوزر ہے اور یا جو ڈیولپر ہے دونوں میں سافٹ ویئر کی فیچر اور فنکشن پہ اس طرح پراپر کنسنسس نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے. ایک چاہتا ہے، دوسرا چاہتا ہے. تو اس کا حل پھر کیا ہے کہ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک نیا ڈسپلن ہے. جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کہے گا وہی جو ہے نا پرائم بات ہوگی، ٹھیک، جو اس کی اصولوں کے مطابق ہو. ٹھیک. Great effort should be made to know in advance about the problem and issue that a software system encounters. ہمیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں پرابلم اور ایشوز کا پہلے سے اندازہ ہو جائے. ٹھیک، کہ یہ جو ہے نا مسئلے ہمیں آ جائیں گے، تو اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت ضروری ہے. یہ کس میں یہ مسئلے کہ جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہو تو اس میں کتنے قسم کے ایشوز اور پرابلم آ جاتے ہیں. ٹھیک، اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہونا ضروری ہے. مختلف قسم کے ماڈلز ہے، پروسیس ماڈلز ہے، ٹیبلز ہے، چارٹ ہم بناتے ہیں. ٹھیک، یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہی بدولت ہے نا. اوکے. Complex and sophisticated software systems demand careful interaction of all system elements including the most important design activities. جو بڑے اور کمپلیکس پیچیدہ سافٹ ویئر سسٹمز ہیں وہ جو ہے نا وہاں پہ انٹریکشن آف سسٹم ایلیمنٹ انکلوڈنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیزائن ایکٹیویٹیز یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے. ٹھیک، کہ فار ایگزامپل آپ نے جس طرح اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے جتنے بھی کمپوننٹ آپ نے اس کو لگائے ہیں. ٹھیک، تو وہ جو کمپوننٹ ہے فار ایگزامپل وہ جو ہے نا ان کے درمیان انٹریکشن، ٹھیک، اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کو جتنے بھی ماڈولز ہیں ان کے درمیان انٹریکشن اس کا آپ صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور آپ کا سافٹ ویئر فیل ہو جائے گا. اوکے. اگلا جو ریزن ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا وہ یہ ہے کہ ہم ریڈیوس دا رسک آف فیلئر، کہ ایک سافٹ ویئر ہمارے ساتھ فیل نہ ہو جائے. تو اس لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ڈسپلن ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک. اگلا جو ریزن ہے دا گروتھ آف سافٹ ویئر ویلیو انکریز دا یوزر بیس ان لانگیوٹی سو دا سسٹم شوڈ بی پراپرلی مینٹین. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پوری انجینئرنگ کی ایک برانچ ہو. ٹھیک. اوکے. یہ اوپر والے ریزن ہمیں یہ جو ہے نا ہمیں پش کرتے ہیں، کمپیل کرتے ہیں کہ ایک انجینئرنگ کا برانچ ہو سافٹ ویئر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. اینی اپلیکیشن ڈومین، کوئی بھی اپلیکیشن ڈومین میں سافٹ ویئر بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک. ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے اس کے کچھ تعریفیں ہم کر چکے تھے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 6-7 مزید ڈیفینیشنز ہیں. پہلا ڈیفینیشن ٹو اپلائی ساؤنڈ اینڈ اسٹینڈرڈ انجینئرنگ رول اینڈ پرنسپل ان آرڈر ٹو ڈیزائن اینڈ ڈیولپ کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر سسٹمس. ٹھیک. یہ کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعریف. اور جو اسٹینڈرڈ انجینئرنگ رول اینڈ پرنسپلس، ٹھیک، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور پھر میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک آئیڈیاز کو ہم عملی شکل دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ حاصل ہو جائے اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو سافٹ ویئر کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک. اور جو آپ کا الگورتھم ہے وہ سائنٹیفک آئیڈیا ہے. ٹھیک. اور انجینئرنگ کے اصول سافٹ انجینئرنگ کے رول اور پرنسپل کے مطابق، ٹھیک، جو میتھڈ ہے ٹولز ہے اس کے مطابق ہم اس کو عملی شکل دیتے ہیں. ٹھیک. سافٹ ویئر کیا ہے؟ ویسے ایک ٹیکنالوجی ہے نا، فروٹ آف اپلائنگ انجینئرنگ آن سائنٹیفک آئیڈیاز. ٹھیک. دوسرا جو ہے نا دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ یوز آف ساؤنڈ انجینئرنگ پرنسپل ان آرڈر ٹو obtain economically software that is reliable and work efficiently on real machines. جو کہ اس میں ریلائبلٹی ہو اور ایفیشینٹ اور افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گولز کو بہتر طور پر اچیو کرے ود ان دا اسپیسیفائڈ جو کنسٹینٹ ہیں. ٹھیک. ایپلیکیشن آف سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائبل اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر. یہ میرے خیال میں جو راجر ریپلیسمنٹ کا بک ہے اس میں یہ ڈیفینیشن مینشن ہے. سسٹمیٹک مینز کہ ایک مربوط طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسپلن نظم و ضبط سے ہو. کوانٹیفائبل یہ ہو کہ کوانٹیفیبل یہ ہو کہ آپ ہر ایک ایکٹیویٹی کو کوانٹائز کرے. کوانٹائز مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں. مثال کے طور پر آپ بازار سے مثال کے طور پر کوئی
ग्रोसरी आइटम लेके आना चाहते हैं, तो तमाम एक्टिविटी, घर से निकलना, कौन से ग्रोसरी स्टोर जाऊंगा, कैसे आऊंगा, अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल लोड ज़्यादा हो तो क्या करूंगा, ये सारी चीज़ें आप जहन में क्वांटाइज करते हैं, तकसीम करते हैं, ठीक, इसको क्वांटिफिकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है, ये तारीफ भी। द स्टडी ऑफ ए प्रोजेक्ट टू डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। और क्वांटिफाई मीन्स, जिस तरह मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, इसकी इधर स्लाइड में भी एक्सप्लेन है कि क्वांटाइज करे या करेक्टराइज करे, ठीक। मिसाल के तौर पर एक शादी के फंक्शन है, इसमें हम लोगों में काम तकसीम कर देते हैं कि जी आपने इस्तेकबाल के लिए खड़ा होना है, ठीक, आपने वहाँ पे किचन पे काम करना है, आपने वहाँ पे टेबल पे जाना है, टेबल ये बंदोबस्त करना है, ये क्या है, हम क्वांटाइज करते रहते हैं, करेक्टराइज करते रहते हैं डेली लाइफ में भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ लेयर्ड अप्रोच, इसमें 4 लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, टूल्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं और क्वालिटी, ठीक। क्वालिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू यूज़र एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्टिव सेट्स है उसके मुताबिक एक चीज़ हो, यानी अपने जो गोल्स है उसको प्रॉपरली अचीव करें, ये क्वालिटी है, ठीक। प्रोसेस पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, डिफाइन अ फ्रेमवर्क दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। यानी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, एक फ्रेमवर्क है कि किस तरह हम ये सॉफ्टवेयर्स को रिलीज़ करें, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ठीक। मेथड्स, मेथडोलॉजीज, ठीक, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर ईच मेथड इंक्लूड टास्क, कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रिंसिपल रिमेन द सेम, मेथड्स और टूल्स ये तब्दील होते रहते हैं, और टूल तो बहुत ज़्यादा एब्रप्टली तब्दील होते रहते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पहले भी मैं आप लोगों को इस बारे में बता चुका हूँ। प्रोसेस है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शन और टास्क परफॉर्म व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज़ टू बी क्रिएटेड। सम वर्क प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज़मरे में प्रोसेस मॉडल, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल के 5 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो क्या है, कम्युनिकेशन है, दूसरा क्या है, प्लानिंग, ठीक। तो इसके सिनेरियो में एक्टिविटी क्या हो जाती है, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, एक्टिविटी, समझ आ रहा है। इसी तरह जो फॉर एग्जांपल एक्शन है, वो कम्युनिकेशन के अंदर 3 फर्दर स्टेप है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और एलिसिटेशन। तो जो गैदरिंग है वो क्या है, एक्शन है, यानी इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है एक्टिविटी से। फिर गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर टास्क होते हैं छोटे मोटे, रिक्वायरमेंट आप किस तरह गैदर करते हैं जी, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनियर देते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं, क्या करना है आपने, समझ आ गया। तो एक्टिविटी, एक्शन और टास्क, इनके स्कोप में फ़र्क है, एक्टिविटी बड़ी होती है, एक्शन थोड़े से उससे इसका स्पेस कम होता है जो स्कोप है, और टास्क इससे छोटे, ठीक। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया, आप लोग खुद भी एक्सरसाइज करें ज़रा कि किसी और इसी प्रोसेस मॉडल में आप एक्टिविटी, एक्शन और टास्क को आइडेंटिफाई करें, ठीक। कम्युनिकेशन में क्या है, मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज़ एन एक्टिविटी, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस और एलिसिटेशन, और गैदरिंग क्या है, एक्शन है, और गैदरिंग के अंदर जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर पे आप गैदरिंग करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, वो क्या है, टास्क, ठीक। Each process has a well-defined framework. There are 5 main framework activity and there are several umbrella activities. 5 जो है ना वो मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है, और इसके अलावा अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ भी है, ठीक। तो इससे आज का लेक्चर ये इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच।